خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 3 ذی الحجہ 1441 ہجری بمطابق 24 جولائی 2020 عیسوی بعنوان خیر کی نیت فوائد و ثمرات خطیب فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعیقلی حفظہ اللہ، ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ گناہ کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ علیم و خبیر ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا اور نیتوں کے مقاصد سے واقف ہے۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیکیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے محبوب اور دوست ہیں، اور اس کی مخلوقات میں اس کے پسندیدہ ہیں۔ آپ نے ہمیں روشن شاہراہ پر چھوڑا، جس کی رات اس کے دن کی مانند ہے، جس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی منحرف ہوگا۔ میرے رب کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، اور آپ کے بابرکت روشن صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت، ان پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، اپنے نبی کی پیروی اور اللہ عز و جل کے لیے اخلاص پیدا کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ مسلمانوں، ہجرت کے 90 سال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کے شمال کی طرف چلے۔ آپ نے 50 دن مشقت اور تنگی میں گزارے، 30 دن راستے میں اور 20 دن آپ نے تبوک میں قیام کیا۔ پھر آپ رمضان المبارک میں لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ غزوہ تبوک ہے، جسے قرآن کریم نے تنگی کی گھڑی سے موسوم کیا، اس لیے کہ مشقت نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان پر سواری کی تنگی، زاد راہ کی تنگی اور پانی کی تنگی اکٹھی ہو گئی تھی۔ ابن حبان کے یہاں صحیح سند سے مروی ہے، فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ہمیں تنگی کی بابت بتلائیے۔ انہوں نے کہا، ہم سخت گرمی میں تبوک کی طرف نکلے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہمیں وہاں پیاس لگی، یہاں تک کہ ہمیں لگنے لگا کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ صورتحال یہ تھی کہ آدمی اپنی اونٹنی ذبح کرتا تھا، اس کی اوجھڑی نچوڑتا، اسے پیتا، اور جو باقی بچ جاتا اسے اپنے جگر یعنی پیٹ پر رکھ لیتا۔ پتہ چلا کہ راستہ لمبا تھا، توشہ اور ذات راہ کم تھا، گرمی سخت تھی، جبکہ مدینہ منورہ کے پھل اور سائے خوشگوار تھے۔ مدینہ میں رہنا اہل مدینہ کے دلوں کے لیے خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں وہی نکل سکتا تھا جس نے اللہ کی رضا کو دنیا کی لذت پر مقدم رکھا ہو، اور جس نے ترجیح دی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 لوگ نکلے، اور وہ لوگ بیٹھے رہ گئے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے معذور قرار دیا تھا، اور اللہ نے ان سے حرج کو اٹھا لیا تھا، اور ان کے صدق نیت کی وجہ سے انہیں عمل کرنے والوں کے درجے تک پہنچا دیا تھا، جبکہ وہ اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ محفوظ و مامون تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے، آپ مدینہ سے قریب ہوئے اور فرمایا، بے شک مدینے میں ایسے لوگ ہیں
تم نے کوئی مسافت طے نہیں کی، نہ کوئی وادی عبور کی، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول جبکہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا جبکہ وہ مدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روک لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، نیت کی شان بڑی عظیم ہے، یہ فضیلت کی بنیاد اور عمل کی اساس ہے۔ بھلائی کا عزم کرنے والا اسے انجام دینے والا ہے، پہنچنے کا ارادہ کرنے والا پہنچنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالح نیت کی شان کو بہت عظیم سمجھتے تھے، یہاں تک کہ سفیان ثوری نے کہا وہ عمل کی نیت ایسے ہی سیکھتے تھے جیسے تم لوگ عمل سیکھتے ہو۔ پتہ چلا کہ اگر نیت شفاف رہی تو عمل بھی شفاف رہے گا، اگر نیت درست رہی تو عمل قبول ہوگا۔ بہت سے چھوٹے عمل کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے عمل کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ سچی نیت سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے حالانکہ اس نے اہل جنت کے اعمال ابھی نہیں کیے۔ صحیح مسلم میں ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، پھر وہ توبہ کی جستجو میں نکلا۔ وہ اپنے گاؤں سے نیک لوگوں کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت آ گئی اور اللہ نے اس کی توبہ و انابت قبول کر لی اور اسے حسن نیت پر ثواب سے نواز دیا۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلام کا انکار کرتے رہے، پھر جب احد کا دن آیا ان پر اسلام روشن ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنی تلوار لی، یہاں تک کہ قوم کے پاس گئے اور لوگوں کی بھیڑ میں چلے گئے اور قتال کیا، یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور ان کی موت ہو گئی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اسے امام احمد نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ توحید کی شہادت اور ایمان اور درست نیک عمل کے ٹھوس عزم کی وجہ سے جنتیوں میں سے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کی اچھی نیت، اس کے پاک مقصد اور اس کے صاف دل کو جان لیتا ہے تو اس کی بات کو درست کر دیتا ہے، اس کے عمل میں برکت ادا کرتا ہے اور اس کی کوششوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ نیکی کرنے کا ارادہ آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تو اس کا عمل نہیں پہنچتا اور اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ سنن النسائی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ وہ رات میں قیام اللیل کے لیے بیدار ہوگا، پھر اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، تو اس کے لیے وہ لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور اس کی نیند اس کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے صدقہ ہوگی۔ اور قرآن کریم میں ہے اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں ہی مر گیا تو اللہ کے نزدیک اسے ہجرت کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، اچھی نیت کی برکت میں سے یہ ہے کہ یہ نیت کرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر چند کے عمل درست طریقے سے انجام نہ پائے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا، اس نے صدقے کیے اور انہیں چھپا کر کیے۔ اس کا پہلا صدقہ ایک زانیہ کو ہاتھ لگا، دوسرا ایک مالدار شخص کو اور تیسرا ایک چور کو۔ پھر اس نے خواب دیکھا اور اس سے کہا گیا تمہارا صدقہ قبول کیا گیا۔ جہاں تک زانیہ کا سوال ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس صدقہ کے ذریعہ زنا سے رک جائے، مالدار اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے، اور چور اس کے ذریعے چوری سے باز آ جائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدقہ کرنے والے کی نیت اگر درست ہو تو اس کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ صحیح جگہ نہ پہنچے، یعنی اگرچہ وہ مستحق کو نہ ملے۔ اسی طرح مومن اپنی نیک نیت سے اپنے دنیاوی اعمال
اور اپنے کسب معاش کی کوشش پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، یوں عادتیں عبادتوں میں بدل جاتی ہیں۔ نیکیوں کی بڑھوتری کا یہ عظیم باب ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کوئی خرچ نہیں کرو گے جس سے تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو مگر اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرد جب بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ عادتاً خوش طبعی، لاڈ پیار اور مباحت چیز سے لطف اندوز ہوتے وقت ہوتا ہے، اور یہ حالت طاعت اور آخرت کے امور سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ اس لقمہ سے اللہ کی خوشنودی چاہے تو اس پر اسے اجر ملے گا۔ ان کی یہ بات ختم ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی نیند پر بھی ایسے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے اپنے قیام یعنی نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتا ہوں، یعنی انہیں اپنی نیند پر بھی اسی طرح ثواب کی امید ہے، جبکہ نیند میں کتنی راحت ہے جس طرح انہیں اپنے قیام اور نماز کی حالت میں اجر و ثواب کی امید ہے۔ تو اے وہ شخص جسے مرض نے بٹھا دیا ہے، یا سفر کی وجہ سے جس سے نیک اعمال چھوٹ گئے ہیں، یا جس کے بارے میں اللہ نے جان لیا ہے کہ وہ معذور ہے، انشاءاللہ تمہارا اجر تمہارے صحیفے میں لکھا جائے گا، ہر اس نیک عمل کے بدلے جو تم اپنی صحت اور چستی کے ایام میں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر پر روانہ ہو جائے تو اس کے لیے عمل اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسا وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت وہ سب سے اچھی چیز ہے جس سے آدمی اپنے دن کی شروعات کرتا ہے اور جس کے ساتھ دن کو ختم کرتا ہے، اور یہ سب سے اچھی چیز ہے جسے وہ اپنے رب کے پاس ذخیرہ بناتا ہے۔ چنانچہ مومن کو زیب ہے کہ وہ اپنے تمام گفتار و کردار میں بھلائی کی نیت کرے تاکہ اگر موت آ جائے اور اس کے اور عمل کے درمیان حائل ہو جائے تو اللہ اس کے لیے عمل کا اجر لکھے۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے ایک دن اپنے والد سے کہا، ابو مجھے نصیحت کیجئے، تو امام ابن حنبل نے کہا، اے میرے بیٹے بھلائی کی نیت کر، تو تب تک خیر کے ساتھ رہے گا جب تک خیر کی نیت کرتا رہے گا۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے تو اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کرے، اور اللہ ہی بطور شاہد کافی ہے۔ اور میں اقرار و توحید کے طور پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مومنو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں پر بشرط استطاعت فرض کیا ہے۔ اس وبا کے نزول کی وجہ سے مصلحت یہی تھی کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر حج کو محدود تعداد پر ہی منحصر رکھا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جان کی حفاظت اسلام کے عظیم مقاصد میں سے ہے، اور یہ ضروریات خمسہ میں سے ہے جن کی حفاظت کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور جنہیں ہلاکت یا نقصان کے در پہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خادم حرمین شریفین
اور ان کے امین ولی عہد کو مسلمانوں کے معاملے کی نگہداشت اور اہتمام کا اچھا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے اس کے بدلے ذی الحجہ کے 10 دن کا موسم رکھا ہے۔ جو کوئی حج کی ادائیگی سے عاجز رہا، اللہ اسے اس کی نیت کے سبب اجر سے نوازے گا۔ اللہ اسے اس کی نیت کے سبب اجر سے نوازے گا۔ اللہ نے اس کے لیے ان 10 دنوں میں بڑے بڑے اعمال رکھے ہیں جنہیں وہ انجام دے سکتا ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں مقیم ہو۔ ان ایام کے مستحب اعمال میں روزہ رکھنا ہے، بطور خاص عرفہ کے دن کا روزہ۔ اس کا روزہ 2 سالوں کے گناہ مٹاتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان 10 ایام میں ذکر کرنا بقیہ ایام میں ذکر کرنے سے افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 ایام سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی دن نہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہو اور جس میں نیک عمل کرنا اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ چنانچہ ان میں خوب تحلیل و تکبیر کہو اور تحمید کیا کرو۔ مومنوں، ان 10 ایام کی تیاری کرو اور ان کی ایسی ہی تعظیم کرو جیسے اللہ نے انہیں عظیم بنایا ہے۔ ان کے اندر خوب خوب نیکیاں کرو، ان میں بھلائیوں پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کے سب سے عظیم ایام ہیں، یہ دنیا کے سب سے عظیم ایام ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں یعنی 10 ذی الحجہ سے افضل عمل کسی دن میں نہیں۔ انہوں نے کہا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں الا یہ کہ آدمی اپنی جان و مال کی بازی لگاتے ہوئے نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں تحقیق کی بات وہ ہے جو بعض بڑے متاخرین علماء نے کہی ہے کہ یہ کہا جائے من جملہ یہ 10 ایام رمضان کے جملہ عشرہ سے بہتر ہیں۔ ہر چند کے رمضان کے عشرہ میں ایک ایسی رات ہے جس پر کسی دوسری رات کو فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے خود سے کی ہے۔ اس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما محمد آپ کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکتیں نازل فرما محمد ان کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، غمگین مسلمانوں کے غم غلط کر، اور قرض داروں کے قرض ادا کر، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، اے صاحب جلال و اکرام، اے حی و قیوم، خادم حرمین شریفین کی تو اپنی خاص حفاظت سے حفاظت فرما، انہیں اپنی عنایت و نگہداشت نواز، اے سب سے بہتر حفاظت کرنے والے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا۔ اے اللہ، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلوں سے نواز۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے تمام فرمانرواؤں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو حکم بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اس سال حج کے تمام سیکٹر میں کام کرنے والوں کو توفیق یاب کر اور انہیں بہتر بدلوں سے نواز۔ اے اللہ، تو اسے پرامن اور ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ حج بنا۔ بیت اللہ کے حاجیوں کا حج قبول کر اور انہیں صحیح سلامت سود مند حالت میں واپس لوٹا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل، احسان، جود و کرم کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں ہر بری اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، تو ہماری قبول کر لے اور تمام مسلمانوں کی تو قبول کر لے۔ اے اللہ، تو مہنگائی، وبا، ریا، زنا، زلزلے، آزمائش اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو ہم سے دور کر۔ اے اللہ،
اے اللہ ہم ناقابل برداشت بلا سے، ہلاکت سے، سوء قضا سے اور ایسی مصیبت سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفا دے، آزمائش میں پڑے لوگوں کو عافیت دے، مرے ہوں پر رحم فرما اور ہم میں سے کمزوروں کا سہارا ہو جا اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، ہم یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کر تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ایمان میں سبقت لے جانے والے ہمارے ایمانی بھائیوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، بلا شبہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ اے اللہ تم ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تیرا رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ سلامتی ہو مرسلین پر اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔